اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوگنامہ آل محمد کا 50واں حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے راستے میں جاتے ہوئے عام لوگوں اور قوم کے سرکردہ افراد کو اپنی مدد کے لیے دعوت دی۔ اس لحاظ سے کچھ خوش نصیب تھے جن کا انجام اچھا ہوا اور کچھ بد نصیب تھے جن کا انجام برا ہوا۔ یہاں پر چند خوش نصیبوں کا تذکرہ کرتے ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے انصار میں شمولیت کر کے اپنی آخرت سنوار لی۔ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھی قصر بنی مقاتل میں پہنچے تو وہاں امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ بیابان میں ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور اس خیمہ کے پاس ایک گھوڑا کھڑا ہے اور اس کے پاس ہی ایک نیزہ نصب ہے۔ اس خیمہ کے مالک کے متعلق پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ خیمہ عبداللہ بن حرجافی کا ہے۔ امام نے اپنے ایک ساتھی حجاج بن مسروق کو عبداللہ کے پاس بھیجا کہ اسے تحریک حسینی میں شامل ہونے کی دعوت دے۔ حجاج نے عبداللہ سے سارا واقعہ بیان کیا اور کہا اگر تو نے امام کے ساتھ مل کر جہاد کیا تو اس کا اجر تجھے ضرور ملے گا، اور اگر نواسہ رسول کی نصرت میں مارا گیا تو شہادت کے رتبہ پر فائز ہوگا۔ عبداللہ نے کہا میں کوفہ سے اس لیے باہر آیا ہوں کہ وہاں پر میرے دشمن زیادہ ہو گئے ہیں اور سب کے سب حسین علیہ السلام سے لڑنے کے لیے آمادہ ہیں۔ آپ کے حامی بہت کم ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ حسین علیہ السلام کو قتل کر دیں گے۔ میں ان کی مدد نہیں کر سکتا اور چاہتا ہوں کہ وہ مجھے نہ دیکھیں اور نہ میں ان کو دیکھوں۔ حجاج مایوس ہو کر امام کی طرف پلٹ آیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے یاور و انصار اور عزیزوں کے ہمراہ عبداللہ کے پاس گئے۔ اس نے امام کا احترام کیا، وہ امام کو اپنے خیمہ میں لے گیا، انہیں صدر مقام پر بٹھایا، کہنے لگا میں حسین علیہ السلام سے زیادہ زیبا اور حسین شخص کبھی نہیں دیکھا اور امام کی طرح میرا دل کسی اور کے لیے نہیں پسیجا۔ آپ کے ہمراہ بچی اور مستورات تھیں۔ میں نے امام کی ریش مبارک کی طرف نگاہ کی جو سیاہ تھی۔ میں نے کہا آپ کی ریش مبارک سیاہ ہے، یہ آپ نے خضاب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اے پسر حر، میں جلدی بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ امام نے خضاب کیا ہے۔ امام نے حمد و ثناء الہی کے بعد فرمایا اے عبداللہ بن حر، آپ کے شہر والوں نے مجھے خطوط لکھے، انہوں نے میری حمایت کا اعلان کیا اور مجھے کوفہ آنے کی دعوت دی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ حالات بدل چکے ہیں، تم نے اپنی گردنوں پر گناہ مول لے لیے ہیں، کیا تم اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہو؟ عبداللہ نے کہا توبہ سے کیا مراد ہے؟ امام نے فرمایا وہ تمہارا پیغمبر کی بیٹی کے بیٹے کی مدد کرنا اور اس کے دشمن کے ساتھ جنگ کرنا۔ عبداللہ نے کہا خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ جو بھی آپ کے ہمراہ ہوگا اس کی آخرت سعید ہوگی، البتہ مجھ میں یہ ہمت و توفیق نہیں کہ آپ کا ساتھ دوں۔ کوفہ میں آپ کو حمایت حاصل نہیں، البتہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے جو آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام اس سے مایوس ہو گئے تو آپ نے اس سے فرمایا جب تو حسینی مشن کے لیے جان قربان کرنے سے دریغ کر رہا ہے تو پھر ہمیں تیرے گھوڑے کی کیا ضرورت ہے؟ میں گمراہ شخص کو اپنا طاقت اور بازو نہیں بنانا چاہتا۔ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں اور میری گفتگو اور صدا کو غور سے سن۔ اگر تو ہمارے ساتھ مل کر دشمن کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتا تو تجھے اختیار حاصل ہے اور تجھے اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ جس نے ہم پر حجت تمام کی اور اس نے ہماری آواز پر لبیک نہ کہا تو خداوند عالم اس کو جہنم میں پھینکے گا۔ عبداللہ ان حساس لمحات میں دنیا کو پشت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ کاروان حسینی میں داخل نہ ہو سکا، لہٰذا اس کے بعد جب تک وہ زندہ رہا اظہار پشیمانی کرتا رہا۔ اس کے دل میں حسرت و ندامت رہی کہ اس نے امام کا ساتھ کیوں نہ دیا اور شہادت کے عہدہ جلیلہ پر فائز کیوں نہ ہوا، لیکن وقت کے نکلنے کے بعد اس پشیمانی کا کیا فائدہ؟ نمبر 2 خوشبخت سردار زہیر بن قین۔
زہیر بن کین اپنے قرابت داروں کے ساتھ قافلے کی صورت میں کوفہ سے مکہ کی طرف فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے آ رہے تھے۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی کوفہ کی طرف روانگی کا بھی سن رکھا تھا۔ زہیر محب اہل بیت تھے، لیکن وہ کاروان حسینی کے ساتھ ملنا نہیں چاہتے تھے کہ وہ کربلا جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مکہ سے واپسی پر کاروان حسینی سے ملاقات نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اگر امام نے اسے دیکھ لیا تو پھر وہ آپ کو قافلہ حسینی میں شامل ہونے کو کہیں گے، اور پھر امام کے سامنے انکار کرنا زہیر کے لیے آسان نہ تھا۔ لہٰذا بہتر تھا کہ امام کے قافلے سے دور جائے، نہ کوفہ میں ملاقات ہو اور نہ ہی امام نصرت کے لیے دعوت دیں۔ لیکن خدائے روزگار کو جو منظور تھا وہی ہونا تھا، اور کاروان زہیر آرام کی غرض سے ایک جگہ قیام پذیر تھا، اور کاروان حسینی بھی نزدیک ہی کچھ فاصلے پر آرام کے لیے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ اس طرح امام کی زہیر کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ قبیلہ فرازہ و بجیلہ کے چند لوگوں نے نقل کیا ہے کہ ہم زہیر بن کین بجیلی کے کارواں میں تھے، ہم بنی امیہ سے مٹ بھیڑ نہیں چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم قافلہ حسینی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے قافلے اور حسینی قافلہ کی ایک جگہ پر ملاقات ہو گئی۔ امام کا قافلہ ایک جگہ پر براجمان تھا، اور ہمارے لیے چارہ نہ تھا کہ وہاں پر قیام نہ کرتے۔ ہم کھانا تیار کرنے میں مشغول تھے کہ اچانک امام کی جانب سے ہماری طرف ایک قاصد آیا۔ اس نے ہمیں سلام کیا اور پھر کہنے لگا، اے زہیر بن کین، حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ امام کے پیغام نے ہماری حالت غیر کر دی اور ہم مبہوت ہو کر رہ گئے۔ ہمارے ہاتھوں میں جو کچھ تھا وہ گر گیا۔ اچانک زہیر کی زوجہ اٹھی اور اس نے زہیر کو مخاطب ہو کر کہا، سبحان اللہ، پیغمبر کے بیٹے نے تمہیں پیغام بھیجا ہے۔ وہ تمہیں بلا رہے ہیں اور تم جا نہیں رہے۔ تم پر فرض ہے کہ تم ان کے پاس جاؤ، ان کی بات سنو اور واپس پلٹ آؤ۔ زہیر کو اپنی زوجہ کی گفتگو سن کر غیرت آئی۔ وہ اٹھا اور امام کی بارگاہ میں پہنچا۔ کوئی وقت نہ گزرا تھا کہ وہ واپس آ گیا۔ اس نے آتے ہی کارواں والوں کو حکم دیا کہ خیموں کو اکھاڑا جائے، زادے راہ اور مال و متاع کو کاروان حسینی کی طرف لے چلو۔ پھر اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور آزاد کرتا ہوں، کسی اور سے شادی کر لو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم میری وجہ سے مشکلات کا شکار ہو۔ پھر زہیر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جو میرے ساتھ آنا چاہتا ہے وہ ضرور آئے، وگرنہ خدا حافظ۔ توجہ سے سنو، میں تمہیں پیغمبر کی ایک حدیث سنا رہا ہوں۔ ہم دشمنوں سے لڑ رہے تھے، ہمیں کامیابی و کامرانی نصیب ہوئی، ہمارے ہاتھ کافی مال غنیمت لگا۔ جب سلمان فارسی ہمارے درمیان موجود تھے، ہم سے کہنے لگے کہ اس کامیابی و کامرانی اور مال غنیمت کے ہاتھ لگنے پر خوش تو ہو؟ ہم نے کہا، جی ہاں۔ رسول پاک فرمانے لگے، جب تم جنت کے جوانوں کے سردار حسین علیہ السلام کی زیارت کرو تو ان کی حمایت میں جنگ کرنا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔